بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں کب قبول کرتا ہے اور دعائیں لیٹ قبول کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور مدد کی ان کو اتنی شوق تھا کہ وہ اگر اپنے پاس کچھ نہ ہو تو لوگوں سے قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے ان کے اوپر بہت سارا قرض جمع ہو گیا۔ اب اللہ سے وہ دعا کرنے لگے، مطلب انتظار کرنے لگے کہ میں نے تو نیک کام کیا ہے اور نیک کام کا بدلہ نیک ہی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو قرض ہے اس کا انتظام ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں اگر آپ 10 خرچ کرتے ہو تو میں اس کے بدلے میں 100 دوں گا۔ تو وہ قرض ادا نہ ہو پایا، کافی عرصے سے وہ بیٹھے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، کہیں سے پیسے یا سکے یا سونا آئے تو میں جو لوگوں کا قرض ہے وہ ادا کروں۔ اتنے میں جن لوگوں کے قرض دینے تھے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بزرگ اب ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو قرض ادا نہیں کر رہے، کہیں یہ فوت نہ ہو جائیں، تو ان کی وفات سے پہلے پہلے ہم اپنا کسی طرح قرضہ ان سے وصول کریں۔ وہ جتنے بھی قرضوئی تھے، قرض لینے والے جتنے بھی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جمع ہو کر ایک جرگہ نما بن کے ان کے گھر جاتے ہیں، اور جب تک وہ قرض ہمیں دیتے نہیں ہیں یا اس کے عوض کوئی چیز نہیں دیتے ہیں، کوئی سامان نہیں دیتے، کوئی مال مویشی نہیں دیتے، تب تک ہم وہاں سے اٹھ کے نہیں آئیں گے۔ ہم بیٹھ جائیں گے تو ان کو قرضہ ادا کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اب وہ 5-10 بندے یا 20 بندے جتنے بھی تھے، وہ اپنا ایک جھنڈ بنا کر ایک جرگے کی شکل میں ان کے گھر چلے گئے اور کہا، دعا سلام کی اور کہا کہ ہم اپنا قرض لینے آئے ہیں اور جائیں گے اس وقت تک نہیں جب تک آپ ادا نہیں کریں گے۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، بیٹھ جو، اللہ دے گا تو میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اب بیٹھ کے کافی ٹائم گزر گیا، اتنے میں باہر ایک بچہ جو ہے اس کی آواز آئی کہ میں حلوہ بیچنے والا ہوں، مجھ سے کوئی میٹھا اور بڑا شاندار حلوہ بناتا ہوں، تو یہ مجھ سے کوئی خرید لے لے۔ اب ان کے پاس جو ایک ملازم تھا اس سے پوچھا کہ اس بچے کو بلاؤ اندر، اور یہ جو مہمان آئے ہیں ان کو ان سے حلوہ لے کر ان کی خدمت کرو۔ اب وہ بچہ اندر آیا، آ کے ان بزرگوں نے بولا کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ حلوہ تم تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کر دو۔ اب تقسیم اس بچے نے کر دیا۔ کر دینے کے بعد اب اس بچے نے کہا کہ میری اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پیسے فی الحال تو میرے پاس نہیں ہیں، سکے نہیں ہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ، یہ بھی قرضہ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے گا تو میں آپ کو دوں گا۔ اب وہ بچہ جو تھا اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس بزرگوار نے پوچھا کہ بچے تو رو کیوں رہے؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ میں دوں گا، لیکن اللہ مجھے دے گا تو میں ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا بزرگوں میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے بڑی مشکل سے ماں نے کچھ پیسے جمع کر کے مجھے یہ حلوہ بنا کے دیا تھا کہ بازار میں جا کر اس کو سیل کرو اور پیسے کر لے آؤ تاکہ ہم اپنا خرچہ چلائیں، باقی دوبارہ پھر بنائیں، اور پھر وہ حلوہ تم دوبارہ لے جا کے سیل کرو۔ اب یہ سارا آپ نے اپنے مہمانوں کو کھلا دیا، یہ بھی قرضہ لینے والے ہیں، میرا بھی بقایا ہے، تو میں تو بڑا پریشان اور دکھی ہو گیا ہوں۔ اتنے میں باہر دروازے پہ ایک اور دستک ہوئی، اور وہ جو ملازم تھا بزرگوں کا، اس نے جا کے دیکھا کہ ایک شخص بڑا نورانی چہرے والا، بڑا خوبصورت، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا ہے، تھیلی سی پکڑی ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ بزرگ جو اندر ہیں ان کی امانت ہے میرے پاس، تو لہٰذا ان کو بلاؤ، میں یہ امانت انہی کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب بزرگ کو جب اس ملازم نے بلایا تو وہ دروازے پہ گئے، اور وہ تھیلی دروازے کی چوکھٹ پہ رکھی ہوئی تھی، اور وہ بندہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کے ہاتھ میں دی، وہ موجود نہیں تھا۔ اب انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی، اٹھانے کے بعد اندر آئے، کھولا تو اس کے اندر سونے کے کافی سارے سکے تھے۔ اب وہ سکے انہوں نے جن کے جتنا قرضہ تھا وہ دیا، اور اس بچے کے جو حلوے کے پیسے تھے وہ بھی دیے، اور سب کو مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اور خود وہ بیٹھ کے یہ سوچنے لگے دل ہی دل میں اللہ کی طرف کہ اللہ، یہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، میں نے تیری خوشی کے لیے، تیری خوشنودگی پانے کے لیے، تیری رضا کے لیے یہ میں نے مال خرچ کیا ہے، یہ تو مجھے یقین تھا کہ تو دے گا ضرور،
لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اتنا دیر سے مجھے کیوں دی ہے۔ میں نے تو تجھ سے یا اللہ دعا بھی کی ہے، مانگا بھی ہے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز ان کو آئی، یہ پیغام ان کو ملا کہ ہے میرے نیک بندے، میں بالکل دیتا ہوں، لیکن مجھ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ذرا مختلف ہے۔ مجھ سے مانگنے کے لیے آپ کو گڑ گڑانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لے۔ مطلب یہ ہے اس سٹوری کے پیچھے کہ اللہ دیتا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مانگنے کا سلیقہ طریقہ آنا چاہیے۔ تو ہے بزرگوار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ وہ بچہ تیری محفل میں بیٹھ کے رویا ہے، رویا وہ اپنے حلوے کے پیسوں کے لیے، لیکن اس کا رونا ہمیں اتنا پسند آیا کہ میں نے فوراً سے اپنے ایک فرشتے سے کہا کہ جاؤ یہ اس کی چوکھٹ پہ سونے کے سکوں کی تھیلی رکھو۔ دوستو اس سٹوری کے پیچھے سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے اس وقت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری مانگنے کی جو ساقت ہے اور نیت ہے وہ کیا ہے۔ آپ سے ایک بچہ ایک چیز مانگ رہے ہیں، عام روٹین میں مانگ رہے ہیں۔ مثال ایک ماں سے ایک بیٹا ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اماں جی مجھے یہ دے دو، عام انداز میں مانگ رہے ہیں، تو شاید وہ اتنی توجہ نہ کرے اس کی طرف۔ لیکن جب وہ رو کے یا شدت سے مانگے گا، ضد پہ اڑ جائے گا، بار بار مانگے گا، یہی رٹ لگا لے گا کہ نہیں مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے ہی چاہیے ہی، تو اگر وہ چیز اس بچے کے لیے بہتر ہے تو ماں اس کو ضرور دے گی۔ یہی نظام اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اس سے اس طریقے سے مانگے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ضد اپنی ماں سے پوری کرواتا ہے، وہ جو ضد کر رہا ہے اگر وہ ضد اس کے لیے صحیح ہے، غلط ثابت نہیں ہو رہی، اس کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا، تو اللہ رب العزت بھی ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ ماں اپنے بچے کی ضد پوری کرتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی ٹھیک اسی طرح اپنے بندے کی وہ دعا قبول کرتے ہیں اگر اس کے لیے وہ صحیح ہے تو۔ بس مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں اس سٹوری میں جو سبق تھا وہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور دعا اسی طرح کریں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنے کی ضد پہ اڑ جاتا ہے، اگر وہ آپ اس طرح سے دعا کریں گے اور وہ دعا جو آپ کر رہے ہیں، وہ شے، وہ چیز، وہ دولت، وہ شہرت، وہ سیٹ، جو کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ دوستوں کے لیے صحیح ہے، بہتر ہے، تو اللہ رب العزت ضرور دے گا، اتنا یقین ہے۔ آج کی سٹوری کو یہیں اختتام کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔